الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ کل ہم نے اپنے نئے چیپٹر کا آغاز کیا تھا ابو جعفر منصور، جو کہ خلافت عباسیہ کا دوسرا حکمران ہے۔ اس کی مشکلات کے حوالے سے ہم نے تجزیہ کیا تھا۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ یہ کہ ابو جعفر منصور کو حقیقی بانی کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ ٹاپک آپ کے دو سوالات کو، ان کے جوابات کو کور کرے گا۔ ایک یہ کہ منصور کے کارنامے بیان کریں، اگر آپ کو کویشچن آ جاتا ہے بورڈ میں ابو جعفر منصور کے کارنامے، تو بھی اس کا جواب یہی ہے۔ اور پھر دوسرا کویشچن جو عام طور پر بورڈ میں آتا ہے وہ یہ کہ بحث کریں کہ ابو جعفر منصور خلافت عباسیہ کا حقیقی بانی ہے۔ تو جو پوائنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے وہی اس کا جواب ہے۔ تو چلیں آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ابو جعفر منصور نے ایک مستحکم حکومت قائم کی، اپنے دور کی بغاوتوں کو کامیابی سے کچل کر، اپنے مخالفین سے نبرد آزما ہو کر کامیابی کے ساتھ اس میں اس کے خاندان کے افراد، خاندان عباسیہ کے افراد بھی شامل ہیں، علوی بھی شامل ہیں، اور ابو مسلم خراسانی بھی اس میں شامل ہے۔ اس نے نہ صرف یہ کہ مملکت کے انتظام میں اصلاح کی، مختلف صوبوں اور دور دراز کے علاقوں میں فتنوں کا اور بغاوتوں کا خاتمہ کیا۔ اس کے دور میں شاہراہیں پرسکون تھیں، اور اگر کوئی ایک شخص اختیار اور اقتدار کا سرچشمہ اور منبع تھا تو وہ خود ابو جعفر منصور تھا۔ اس نے اپنے سب سے طاقتور دشمن علویوں کا خاتمہ کیا، اور اس کے دور میں ان لوگوں نے عباسی خلافت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے امام جعفر صادق اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے نفس زکیہ اور نفس رضیہ، ان اہم شخصیات کی موجودگی اس کے لیے انتہائی خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ اس نے اپنی دور اندیشی، حیلہ سازی اور حکمت عملی سے ان تمام خطرات پر قابو پایا۔ اس کے دور میں جتنی بھی بغاوتیں، چاہے وہ خارجیوں کی تھیں، بربروں کی تھیں، حجاز اور عراق اور خراسان میں تھیں، سب کا کامیابی سے خاتمہ کیا۔ پھر اس نے جو مالیات ہیں، یعنی معیشت کے حوالے سے بھی اس نے ایک مستحکم حکومت اپنے جانشینوں کے سپرد کی۔ اس کا ایک قول بڑا مشہور تھا کہ دولت حکومت کے لیے حسن اور دین اور دنیا کے لیے بمنزلہ رکن ہے۔ اس نے ساری عمر فضول خرچیوں سے پرہیز کی، کفایت شاری اس کا معمول تھا، لہو و لعب سے نفرت کرتا تھا۔ خود اپنی وصیت میں اس نے اپنے بیٹے مہدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس قدر روپیہ جمع کر دیا ہے کہ اگر 10 سال تک بھی خراج وصول نہ ہو تو یہ مال باقاعدہ فوج کی تنخواہ اور مملکت کے انتظام اور انصرام کے لیے اور اس کے اہل و عیال اور خاندان کی معاش کے لیے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے دور میں رعایا خوشحال تھی، تجارت، صنعت و حرفت، زراعت، اس سب میں بڑی ترقی ہوئی۔ اس نے بنجر زمینوں کی آباد کاری کا بندوبست کیا، جس سے اجناس کی اور فصلوں کی بہتات ہو گئی۔ ضرورت کی چیزیں وافر مقدار میں اور عام ملتی تھیں۔ اس کی ارزانی کا یہ عالم تھا کہ ایک مینڈھا 1 درہم میں، گائے کا گوشت فی من
1 درہم بکرے کا گوشت، 1 درہم میں 30 سیر شہد، 1 درہم میں 5 سیر اور چربی 1 درہم میں 6 سیر ملتی تھی۔ علمی ترقی کے اعتبار سے بھی اس کا دور بہت مشہور ہے۔ عربی زبان کے علاوہ فارسی زبان میں بھی بڑی بڑی تصانیف سامنے آئیں۔ اس کے عہد میں امام مالک، امام ابو حنیفہ جیسی شخصیات موجود تھیں۔ امام مالک کی کتاب موطا کے علاوہ فقہ حنفی کی ترتیب اور تدوین بھی اسی دور میں ہوئی۔ ابن اسحاق کے مغازی بھی اسی دور میں مدون ہوئے۔ سفیان ثوری، ابن لہی، ابن مبارک، امام ابو یوسف، ابن وہب، ابن جریح، عبد الرحمن بن عمر اوزائی، حماد بن سلمہ، ابن ابی عمرو، ان تمام نے کتب احادیث تحریر کی۔ نقلی علوم کے ساتھ ساتھ علوم عقلیہ کی بھی بڑی بڑی تحقیقات منظر عام پر آئیں۔ اس نے قیصر روم کو خط لکھ کر عقلیدس اور طبیعیات یعنی فزکس کی کتابیں منگوائیں۔ اس کی سرپرستی کی وجہ سے عبداللہ بن مقنع جیسے ادیب اور فلسفی نوبخت اور ابراہیم جیسے ماہر فلکیات، قلیلہ دمنہ اور سدھانت کے تراجم بھی اسی دور میں ہوئے۔ اس کے علاوہ سریانی، یونانی اور سنسکرت سے مختلف کتب عربی میں ترجمہ کی گئیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں بچوں کہ وہ عمارت جس کی تعمیر ہارون اور مامون نے کی، علمی اعتبار سے، ادبی اور سائنسی اور دینی علوم کے اعتبار سے، اس کی بنیاد ابو جعفر منصور کے دور میں رکھ دی گئی تھی۔ مسجد حرام اور خیف کی توسیع بھی کی گئی۔ اس نئی تعمیر کو دیکھنے منصور خود 140 ہجری میں مکہ معظمہ گیا۔ عراق جو جنگ و جدال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا تھا، وہاں کی زراعت کی ترقی کے لیے اس نے خصوصی توجہ دی اور پانی کی باہم رسانی کو ممکن بنایا۔ بہت سارے پل، نئی بستیاں تعمیر کی گئیں۔ ایک اور اہم بات کہ ابو جعفر منصور، جس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی بانی ہے، اس نے بنو عباس کی خلافت کو ایک مذہبی تقدس کا لبادہ اڑایا۔ روحانیت یا مذہبیت کا یہ لبادہ اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا۔ بنو امیہ کی جب ہم خلافت دیکھتے ہیں تو وہ محض سیاسی تھی، اور ان لوگوں نے کبھی بھی مذہب کو اس اعتبار سے استعمال نہیں کیا۔ منصور کے سامنے بنو امیہ کے عروج اور زوال کی داستانیں موجود تھیں۔ اس نے اپنی حکومت کے استحکام اور مضبوطی کے لیے خلافت کو مذہبی تقدس بخشا اور بڑی بھرپور طریقے سے اس چیز کا پرچار کیا کہ شرعاً خلافت کے اصل حقدار صرف بنو عباس ہیں، لہٰذا دنیاوی سیادت کے ساتھ ساتھ مذہبی سیادت اور امامت بھی انہی کا حق ہے۔ اس نئے نظریے کے تحت ملک و ملت کی روحانی اور دنیاوی پیشوائی اور قیادت کا حق خلفائے بنو عباس کے لیے مختص ہو کر رہ گیا۔ انہوں نے علی العنان ممبروں پر کہا کہ ہم ہی وہ اہل ہیں جو کہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہے۔ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً اس نے باقاعدہ اس نظریے کی تشہیر بھی کی۔ اس نے لوگوں کے اندر یہ بات، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ بنو عباس ہی حقیقی وارث ہیں خلافت کے۔ بنیادی طور پر یہ جو نظریہ ہے حقیقی بانی ہونے کا، یہ عجم سے لیا گیا تھا۔ بہرحال اس کے اس مذہبی تقدس کے لبادے نے بنو عباس کو ان کی خلافت کو وہ تقدس بخش دیا کہ باوجود اس کے کہ شروع کے چند ایک خلفاء ہمیں با اختیار با اقتدار نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بنو عباس کا اقتدار تقریباً 5 صدیوں پر مشتمل ہے،
اور جب ہلاکو خان بغداد کی تباہی کے لیے بغداد کی طرف آیا تو اس وقت بھی وہ ہچکچا رہا تھا۔ پیچھے اس کے یہی تقدس کا لبادہ تھا جو کہ شروع کے خلفاء نے، خاص طور پر ابو جعفر منصور نے، بنو عباس کی خلافت کو اڑا دیا تھا۔ آخر کے جتنے بھی خلیفہ ہیں بنو عباس کے، وہ کمزور تھے، بے اختیار اور بے اقتدار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تمام خود مختار سلطنتوں کے جو حکمران تھے وہ اپنی خلافت کا پروانہ بنو عباس کے حکمرانوں سے لینا ضروری سمجھتے تھے۔ اگرچہ صفاح نے ہاشمیہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا، لیکن وہ اس علاقے سے ابو جعفر منصور مطمئن نہیں تھا، اور خاص طور پر راوندیہ فرقہ کی بغاوت کے بعد تو وہ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ کہیں اور منتقل کر لے دارالخلافہ کو، لہٰذا اس نے عراق کے زیری اور ایران کے قریب ساسانی دارالحکومت مدائن کے اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی، جس کو بچوں ابو جعفر منصور نے تو دارالسلام کا نام دیا تھا، لیکن دیکھ لیں کہ وہ اس نام سے نہیں شہرت پائی اس شہر نے، بلکہ اس کو بغداد کے نام سے زیادہ شہرت ملی۔ بغداد کو بغداد کیوں کہا جاتا ہے، یعنی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کے بارے میں دو مختلف روایات ہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس جگہ نوشیروان عادل کا ایک قدیم باغ تھا، جہاں پر وہ بیٹھ کر عدل و انصاف کیا کرتا تھا، اور اسی نسبت سے اس کو باغ داد کہا جاتا تھا، جو کثرت استعمال سے بغداد بن گیا۔ دوسری روایت کے مطابق یہاں قدیم دیوتا بغ کا مندر تھا، اسی کی نسبت سے یہ شہر بغداد کہلایا۔ اس کی بنیاد رجب 141 ہجری بمطابق نومبر 758 عیسوی میں خود اپنے ہاتھوں سے منصور نے رکھی۔ خالد برمکی کو انچارج بنایا اس کی تعمیر کا۔ ابھی کچھ فٹ دیواریں ہی اٹھائی گئی تھیں کہ ابراہیم کے خروج کے بنا پر یہ تعمیر روک دی گئی۔ یہ شہر اپنی ساخت کے اعتبار سے گول تھا، ارد گرد دوہری فصیل بنائی گئی، 4 دروازے تھے، چاروں سے سڑکیں نکالی گئیں جو باہم جا کر ایک نقطہ پر مل جاتی تھی، یعنی باقاعدہ پلانڈ سٹی تھا یہ، اور جس نقطے پر یہ سڑکیں ملتی تھی وہاں خلیفہ کا محل قصر الخلد تھا۔ ساتھ میں مسجد تعمیر کی گئی، سامنے فوجی معائنے کے لیے ایک وسیع میدان خالی چھوڑ دیا گیا تھا، پھر اس کے آگے مختلف حکومتی عہدیداروں کی رہائش گاہیں تھیں۔ ابتدا میں بازار شہر کے اندرونی حصے میں تھا، لیکن جلد اس کو باہر منتقل کر دیا گیا۔ اشیاء ضروریہ کی دکانیں گلی کے کونوں میں تعمیر کی گئی۔ دریا کے مشرقی کنارے پر مصری، یمنی اور خراسانی گروہ کے لیے الگ الگ فوجی بارکیں تعمیر کی گئی۔ شروع میں اس شہر کی آبادی دریائے دجلہ کے صرف مغربی کنارے پر آباد کی گئی تھی، لیکن جلد ہی یہ دجلہ کے دونوں طرف پھیل گیا۔ شہر کو پانی فراہم کرنے کے لیے دجلہ و فرات سے 2 نہریں نکالی گئیں۔ ایک نہر نہر عیسیٰ کے نام سے مشہور تھی۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے، منصور کی یہ ہرگز خواہش نہیں تھی کہ یہ شہر تہذیب و تمدن کا یا علوم و فنون کا گہوارہ بنے، وہ اس کو ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر بس رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے مہدی کو بھی وصیت کی تھی کہ بغداد کو تمدنی اثرات سے الگ رکھنا، لیکن یہ حسن اتفاق کہیے یا تاریخ کی ستم ظریفی کہ منصور کی وفات کے چند ہی سالوں کے بعد یہ شہر مشرق کے عظیم ترین شہر کی شکل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہاں پر علمی، ادبی اور تہذیب و تمدن کی ترقی کا شاندار مظاہر ظہور پذیر ہوئے، اور اپنی انہی خوبیوں کی بنا پر یہ شہر جو ہے وہ عروس البلاد کہلایا۔
علوم و فنون کی آبیاری کے حوالے سے، تہذیبی اور تمدنی ترقی کے حوالے سے باقاعدہ یہاں شاندار کتب خانے قائم کیے گئے۔ ہر زبان کی کتاب کا ترجمہ عربی میں یا فارسی میں کیا جاتا اور یہاں کتب خانوں میں، بغداد کے کتب خانوں میں محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ یہاں پر کتب کی اتنی تعداد تھی کہ جب ہلاکو خان نے یہاں کے لائبریریوں کو دریا برد کیا تو کہتے ہیں کہ دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا۔ ابو جعفر منصور نے اپنے تقریباً 22 سالہ دور حکومت میں اپنی تدبیر سے، حاضر دماغی سے خلافت عباسیہ کو جو نئی زندگی استحکام بخشا، اسی بنا پر اس کو جائز طور پر بنو عباس کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنے قوت ارادی کی بنا پر، اپنی محتاط روش کے بنا پر، اپنے بہادری اور ہمت اور استقلال کے بنا پر یہ تمام بنو عباس کے خلفاء سے بڑھا ہوا تھا۔ عباسی خلفاء میں اس کو وہی درجہ دیا جاتا ہے جو بنو امیہ میں عبد الملک بن مروان کو حاصل تھا۔ وہ ایک کامیاب حکمران تھا۔ اس نے اپنے مخالفین کو، چاہے وہ علوی ہوں، خارجی ہوں، ترک ہوں، چینی ہوں، رومی ہوں، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، ان سب سے اپنے آہنی ارادے اور عزم کے بنا پر اس نے ان کو شکست دی۔ اپنے مخالفین سے عفو و درگزر سے کام لینا وہ ایک بہت بڑی غلطی سمجھتا تھا۔ اس نے بلڈ اینڈ آئرن پالیسی کی بدولت اپنی مملکت کو عافیت کا گہوارہ بنا دیا۔ دور و نزدیک کے علاقوں میں سکون اور عافیت تھی، خزانہ پر تھا۔ کسی بھی حکومت اور سلطنت کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے ایک بہت ہی منظم، مستعد اور چوکس فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ منصور نے اس طرف خصوصی توجہ دی، اپنی فوج کو نئے سرے سے منظم کیا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بغداد میں ایک گراؤنڈ مختص کیا گیا ان کے لیے، لیکن فوج میں جو زیادہ تر عنصر تھا وہ عربوں کی بجائے اب اجمیوں کا تھا۔ جہاں تک اسلحہ سازی، اسلحہ کی فراہمی، تنظیم، تنخواہوں اور ڈسپلن کے حوالے سے تعلق ہے تو اس نے ان تمام حوالوں سے اپنی فوج کو نئے خطوط پر منظم کیا۔ وہ اپنی فوج کا سپریم کمانڈر بھی تھا۔ اکثر اوقات وہ دربار میں فوجی وردی پہن کر آتا تاکہ لوگوں پر اس کا رعب اور دبدبہ قائم ہو سکے۔ اس نے افواج کی تعداد بڑھائی، خود اپنی فوج کی نگرانی بھی کرتا اور معائنہ بھی کرتا، اور اس نے قیادت ایسے لوگوں کے سپرد کی، چاہے وہ فوجی قیادت ہو یا انتظامی، جن کی وفاداریاں اس کے نزدیک شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ یہ اس کے اسی سول اور فوجی نظام کا کرشمہ تھا کہ اس نے اپنے دور و نزدیک کے سبھی مخالفین کو کچل کر رکھ دیا اور عباسی خلافت کا رعب اور دھاک ایک عالم پر بیٹھ گیا۔ اس کے دور میں عربی تہذیب اور تمدن کی بجائے عجمی تہذیب، خاص طور پر ایرانی تہذیب کی سرپرستی کی گئی۔ ایرانی لباس، زرتشتی ٹوپی بطور فیشن عباسی دور کے آغاز میں اپنائی جا چکی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے دربار میں وہ ساری شان و شوکت اختیار کی جو کہ ایرانی حکمران اختیار کرتے تھے۔
منصور سیوطی کہتا ہے کہ منصور پہلا شخص ہے جس نے موالیوں کو بہت سے کاموں پر مامور کیا اور انہیں عربوں پر ترجیح دی۔ اس کے بعد آنے والے جتنے بھی اس کے جانشین تھے انہوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا۔ اس طرح سے عربوں کی حکومت اور سیادت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ جس طرح سے بچوں ساسانی اپنے آپ کو خدا کا مظہر اور حکومت کا حقدار سمجھتے تھے، اسی طرح سے ابو جعفر نے بھی اپنے بارے میں اعلان کیا کہ دنیا میں خدا کی طرف سے مقرر کردہ فرمانروا ہوں، اور یہ حکومت عطیہ خداوندی ہے۔ حالانکہ یہ عربی اور اسلامی تصور مملکت اور حکومت کے بالکل منافی ہے، اور